السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ توبہ آیت نمبر 111 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، بِأَنَّ کہ بے شک ان کے لیے بدلے میں جنت ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں، فیقتلون پس وہ کافروں کو قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور قتل کیے جاتے ہیں، یعنی خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ تعالیٰ کا اس پر وعدہ ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن مجید میں بھی۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اور جو شخص اوفا اچھے طریقے سے پورا کرے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کو، بعہدہ من اللہ یعنی اللہ کے ساتھ جو اس نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے پورا کرے۔ فاستبشروا پس خوش ہو جاؤ، ببیعکم اپنے اس سودے کے ساتھ، وہ جو تم نے اس کا سودا کر لیا ہے، وذالک هو الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت مجاہدین کے بارے میں سب سے جامع ہے۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جامع آیت ہے مجاہدین کے ساتھ کیے گئے اللہ کے وعدے کے بارے میں۔ اور دوسری بات اس حدیث میں آیت میں یہ معلوم ہوئی کہ مجاہدین کو ان کی شہادت کے بدلے میں جنت کا ملنا، یہ وعدہ تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ کیا ہے۔ کن کے ساتھ؟ جو اللہ کی راہ میں جنگ لڑتے ہیں اور وہ قتل ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کو بھی، کافروں کو بھی قتل کرتے ہیں، یعنی اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی جان بھی خرچ کرتے ہیں۔ جہاد ایک بہت عظیم عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بدل اور کوئی عمل نہیں۔ آپ نے اس کی اتنی فضیلت بیان کی، فرمایا کہ اگر ایک شخص اللہ کی راہ میں چوکیداری کے لیے ایک رات یا ایک دن گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو جو اجر ملتا ہے اس کا، وہ اتنا بہتر ہے کہ دنیا و ما فیہا کی نعمتوں اور اس کی دنیا کے اوپر جو بھی روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، سب سے بہتر وہ اجر ہے جو اس کو ایک رات یا ایک دن گزارنے پر ملتا ہے۔ اسی طرح مجاہد کے گھوڑے یعنی اس کی گاڑی، اس کی نشانہ بازی اور تمام چیزوں کی بہت ہی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ مومن اللہ کی جنت کو حاصل کر لیں۔ آگے پھر اگلی آیت میں مجاہدین میں جو صفات ہونی چاہیے یا جو ہوتی ہیں ان کا ذکر ہے۔ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ تمام شہداء اور تمام مجاہدین بھی برابر نہیں ہوتے، بلکہ وہ مجاہد جو زندگی بھر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اطاعت کرنے والا ہے، پھر وہ جا کر شہید ہو جاتا ہے تو اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اور وہ مجاہد جو وقتی طور پہ مسلمان ہوا، پہلے مسلمان نہیں تھا اور وہ جا کر شہید ہو گیا، اس کا بھی اجر بہت ہے لیکن پہلے سے کم۔ پھر ایسے ہی وہ مجاہد جو نمازوں اور دیگر فرائض کا پابند ہے اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، اور ایک وہ مجاہد جو فرائض کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل بھی ادا کرتا ہے اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، تو ان کے مراتب میں فرق ہے۔ ایسے ہی جس طرح جنت میں جانے والے مومنوں کے درجات میں فرق ہوگا کہ جن کا عمل زیادہ ہے ان کے درجے بلند ہوں گے، جن کا عمل کم ہوگا ان کے درجے کم ہوں گے۔ تو اس آیت میں ذکر کیا التائبون العابدون الحامدون السائحون، کہ مجاہد کس طرح کے ہونے چاہیے؟ توبہ کرنے والے،
عبادت کرنے والے، حامدون اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے یعنی بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے، سائحون اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ عبادت گزار، روزہ رکھنے والے بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور یعنی جہاد کے لیے سیر و تفریح یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر کرنے والے، یہ ترجمہ بھی اس کا کیا گیا ہے۔ الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف، پھر ان کی پانچویں صفت یہ ہے راکعون رکوع کرنے والے یعنی نماز باجماعت پڑھنے والے، ساجدون یہ چھٹی صفت ہے سجدہ کرنے والے یعنی کثرت سے نفلی نمازیں پڑھنے والے، الآمرون بالمعروف پھر یہ ہے کہ مجاہد اپنی نیکی کو اپنے تک نہیں رکھتا بلکہ وہ بھی مجاہد ہے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، یہ ساتویں صفت ہے۔ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے منع کرنے والے یعنی یہ آٹھویں صفت ہے مجاہدین کی کہ وہ کسی برائی کو بھی دیکھ کر پسند نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، اسی لیے تو جنگ لڑنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور پھر اپنے گھروں میں اپنے معاشرے میں بھی ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ یہ نویں صفت، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے یعنی بعض اوقات ان کی جنگ اور جہاد کی وجہ ہی یہ بن جاتی ہے کہ کسی نے اللہ کی حد پامال کی تو ان کے ساتھ قتال ہو گیا اگر وہ غیر مسلم ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے تو انفرادی طور پر اس کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جائے گی، بلکہ حکومت اگر اس کو پکڑے گی یا سزا دے گی تو وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ 9 صفات ہیں جن کی وجہ سے مجاہد کی شان اور بھی بلند ہو جاتی ہے، اور اگر یہ 9 صفات کسی عام شخص میں پائی جائیں جو شہید تو نہیں ہوا لیکن شہادت کی خواہش رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہادت کا بدلہ دے دیتے ہیں، اجر دے دیتے ہیں۔ اور پھر ایسے ہی جس مومن میں یہ صفات پائی جائیں گی، کیونکہ یہاں اللہ آگے فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے، یعنی شہید بھی وہی بہتر ہے جو مومن ہونے کی صورت میں اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کوئی شخص اپنی خاندانی دشمنی کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے، کوئی تمغہ حاصل کرنے کے لیے، تو کون سی جنگ، کون سی نیت بندے کی زیادہ درست ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ یہ کوئی بھی اللہ کی راہ میں نہیں ہے، اللہ کی راہ میں صرف وہ ہے جو اس لیے جنگ لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین نافذ ہو جائے۔ تو اللہ کے دین کے نفاذ میں حدود اللہ کی حفاظت بھی آ جاتی ہے، امر بالمعروف بھی آ جاتا ہے، نہی عن المنکر بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ مومنین کے اندر یہ تمام صفات ہونی چاہیے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لائق نہیں اور ایمان والوں کے بھی یہ لائق نہیں ان یستغفروا للمشرکین، یہ کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے کہ بے شک وہ جہنمی ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو منع کیا اور مومنین کو بھی۔ اس کے نزول کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب پر وفات کا وقت قریب آیا تو آپ جلدی سے آئے اور آپ نے اپنے چچا کو کہا کہ یا امی قل لا الہ الا اللہ، کہ اے میرے چچا آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں، میں اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے اس کلمے کی وجہ سے بحث کروں گا اور آپ کو چھڑا لوں گا۔ تو قریب تھا کہ وہ پڑھ لیتا، لیکن بری مجلس کا برا اثر، ابو جہل اور امیہ جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ ساتھ ساتھ اس کو یہ آر دلا رہے تھے کہ ابو طالب کیا تم مرتے ہوئے باپ دادا کا دین چھوڑ جاؤ گے؟ تو جب انہوں نے بار بار یہ کہا تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں اپنے باپ کے دین پر ہی مرتا ہوں،
اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ ایسا شخص جو مشرک ہے اور زندہ ہے، اس کے لیے ہدایت کی دعا بھی کی جا سکتی اور بخشش کی دعا بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جب وہ حالت شرک یعنی کلمہ پڑھے بغیر، ایک وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ملے جلے عمل کرتے ہیں، ان کا اور معاملہ ہے۔ ایک وہ شخص جو کلمہ ہی نہیں پڑھتا بلکہ وہ ظاہراً بتوں کی پوجا کرنے والا مشرک ہے، اور اسی حالت میں اگر وہ مر جائے تو اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی، نہ نبی کر سکتے ہیں اور نہ مومنین کر سکتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے مشرک باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، تو انہوں نے ہجرت کرتے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ جو یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے ہدایت اور بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، تو انہوں نے اس وجہ سے دعا کی۔ جب ان کو یہ بات کھل کر ان کے سامنے آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وضاحت سے بتا دیا کہ یہ جہنمی ہے، تو انہوں نے اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا چھوڑ دی۔ فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا مگر عن موعدۃ، ایک وعدے کی وجہ سے، وعدہا ایاہ، جو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، پس جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے واضح ہو گیا کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو وہ اس کے لیے دعا کرنے سے بری ہو گئے، یعنی پھر انہوں نے دعا نہیں کی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام ضرور شفقت کرنے والے، تحمل والے تھے۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے ہدایت دے دینے کے بعد، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ ان کے لیے اس چیز کو واضح کر دے جس سے وہ بچیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ تو ایک ناانصافی کی بات ہے کہ کسی قوم کو ہدایت کی راہ بتائے بغیر ان کو ان کی گمراہی پر پکڑ لیا جائے، اور یہ ایک ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہرگز نہیں کرتے، بلکہ وہ ہر قوم کو اور ہر شخص کو یہ بات پہنچا دیتے ہیں کہ ہدایت کا رستہ کیا ہے، شرک اور کفر کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر جب وہ دین کی راہ کو چھوڑ کر وہ شرک اور گمراہی کی راہ کو اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گمراہی کی مہر لگا دیتے ہیں۔ یہاں چونکہ یہ صورت ختم ہو رہی ہے، منافقین کا تذکرہ بھی ختم ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر یہ ذکر فرما دیا کہ منافقین کے اوپر بھی جو نفاق کی مہر لگائی گئی، ان کے صدقات و خیرات کو قبول کرنے سے روک دیا گیا، تو اس کی وجہ ان کی اپنی بدعمالی ہے، اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں۔ فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت، بے شک اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ یعنی جب زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، ارض و سماوات کی ملکیت اسی کے پاس ہے، اور انسان کی اس کے سوا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کر انسان کہاں جاتا ہے؟ پھر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ سب کو چھوڑ کر اللہ کا دامن پکڑ لے۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے رجوع فرمایا، علی النبی والمہاجرین والانصار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین پر، والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اور انصار پر، وہ لوگ یعنی مہاجرین و انصار جنہوں نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی فی ساعت الاسرہ تنگی کی گھڑی میں من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم اس کے بعد کہ قریب تھا یزیغ کہ ٹیڑے ہو جاتے دل ایک جماعت کے ان میں سے ثم تاب علیہم پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رجوع کیا انہ بہم رؤوف الرحیم بے شک وہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مہاجرین و انصار کی تعریف فرمائی۔ ساعت الاسرہ سے مراد تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ جنگ تبوک ہے، کیونکہ اس جنگ کے راستے میں ایک ایک اونٹ تھا اور 9 اور 10 لوگ اس پر سوار تھے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے بھی 10 ہی سوار تھے جو باری باری سواری کرتے تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 9 آدمیوں کے برابر چلتے تو پھر اپنی باری پر اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ پھر راستے میں کئی جگہوں پر کھانے پینے کا قحط بھی آیا جس میں مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچی، پانی کی تنگی بھی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں بہت سے معجزات بھی دکھائے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جس جنگ کی تیاری کے لیے مسلمان گئے تھے وہ جنگ بھی اللہ تعالیٰ نے ٹال دی۔ تو فرمایا کہ یہ اتنا سخت وقت تھا کہ اگر رومی مسلمانوں کے ساتھ لڑ پڑتے تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنے اسباب نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ پھیر دیے اور وہ بھاگ گئے، اور اس طرح سے مسلمانوں کی یہ تنگی اور طبیعت کی پریشانی اللہ تعالیٰ نے دور کر دی، اور اللہ نے ان کے اوپر رجوع فرمایا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم بے شک وہ ان کے ساتھ نہایت شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا اور وہ 3 صحابہ الذین خلفوا جن کے معاملے کو لیٹ کیا گیا، یعنی اس کا لفظی معنی تو ہوتا ہے جو پیچھے رکھے گئے، لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ جن کی توبہ سب سے مؤخر کر دی گئی۔ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین کشادہ ہونے کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم اور تنگ ہو گئیں ان پر ان کی جانیں بھی، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ اور انہوں نے گمان کیا یہ کہ کوئی بھی بچنے کی جگہ نہیں اللہ تعالیٰ سے بچنے کے لیے، الا الیہ مگر اسی کی طرف، ثم تاب علیہم لیتوبوا پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رجوع کیا تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک مدینہ کے بہت سے لوگوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ منافقین جو مدینہ میں رہنے والے تھے، جن کے عذر سچے تھے، جن کے عذر جھوٹے تھے، پھر دیہاتوں کے منافقین تھے ان کا بھی تذکرہ ہوا، پھر جو مجبور اور محتاج لوگ تھے، اپاہج لوگ تھے ان کا بھی ذکر ہوا، پھر وہ لوگ بھی جو مسلمان تھے منافق نہیں تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا، ان کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ کرتے کرتے یہ 3 لوگوں کا ذکر آیا۔ یہ 3 صحابی بھی ایسے تھے جن میں سے ایک کعب بن مالک ہیں، ایک مرارہ بن ربیع ہیں، ایک ہلال بن امیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں صحابہ اس طرح کے تھے کہ ان کی پچھلی اسلام کی زندگی بالکل بے داغ تھی۔ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر مارکے میں پیش تھے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ دین کا پایہ تھے، نبی علیہ السلام کے بھروسے کا ساتھی تھے، لیکن سستی کی وجہ سے یہ لوگ جا نہ سکے، اور پھر جب نبی علیہ السلام واپس پلٹے تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب ہم منافقوں کی طرح جھوٹ بول دیں، عذر پیش کر دیں یا سچ بول دیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے، جو بھی ہوگا برداشت کریں گے، اسلام پر آنچ اور اپنے دین اور ایمان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ باری باری آئے اور انہوں نے آ کر اپنا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول سب کچھ موجود تھا، کوئی عذر بھی نہیں تھا، لیکن سستی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان پر بڑا بھروسہ کرتے تھے اس لیے آپ ان سے سخت ناراض ہوئے اور صحابہ اکرام کو ان کے ساتھ قطع تعلق کا حکم دیا کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، حتیٰ کہ 40 راتیں گزر گئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کی توبہ کی کوئی خوشخبری نازل نہ ہوئی۔
نبی علیہ السلام نے پھر حکم جاری کیا کہ ان کی بیویوں کو بھی ان کے ساتھ بائیکاٹ کا کہہ دیا، اور بیویاں بھی بائیکاٹ کر گئیں، کیونکہ سب کو یہ پتہ تھا کہ یہاں ہماری آخرت کا مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی اطاعت اور فرما برداری تھی صحابہ کرام کی۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور وہ اس قابل ہے کہ اس کو خود پڑھا جائے۔ وہ یعنی پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ان تینوں کی حالت کیا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ کرام آپ کے سامنے تو کیا، آپ کی غیر موجودگی میں بھی ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب یہ لوگ مسجد میں آتے، سیدنا کعب رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑا ہو کے، اور میں نماز میں ان کو آنکھ چرا کے دیکھتا کہ کیا آپ مجھے دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ تو اسی طرح جب میں جاتا تو پھر میں سلام کہتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب تو دیتے لیکن میری طرف دیکھتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان کو بہت صدمہ تھا۔ بالآخر ان لوگوں کی وہ حالت ہوئی جس کا ذکر یہاں اس آیت میں کیا گیا ہے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واقعہ ہی ہماری یہ حالت تھی کہ میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا تھا، گرمی کا موسم تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرا سانس تنگ ہو رہا ہے۔ طبیعت کے اندر انتہائی پریشانی تھی، بیوی جا چکی تھی، بچے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، رشتہ دار، صحابہ، دوست، سب کوئی بھی میرے ساتھ بات نہیں کرتا تھا۔ اور پھر اتنے سخت ترین حالات میں سیدنا کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش آئی کہ میں مسلمانوں کے بائیکاٹ کے باوجود میں اپنے گھر تو نہیں بیٹھا تھا، جبکہ دوسرے دونوں ساتھی مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ یہ ذرا بوڑھے تھے، یہ اپنی کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے گھروں میں ہی بیٹھ گئے، لیکن میں بازاروں میں چلتا پھرتا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک کسان پوچھ رہا ہے کہ کعب بن مالک کون ہے؟ کہتے ہیں کہ قریب ہی ایک شخص نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ کعب بن مالک ہیں۔ وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے اپنے ملک کے بادشاہ کا خط مجھے دیا، جس کے اوپر یہ لکھا تھا کہ اے کعب، میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ نعوذ باللہ ظلم کیا ہے اور تمہارے ساتھ تمام مسلمانوں کو بائیکاٹ کا حکم دیا ہے، تو آؤ ہم تمہیں اپنے ملک میں جگہ دیتے ہیں، تم جیسے بندے ضائع کرنے کے قابل نہیں ہوتے، تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ خط پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ ایک اور بہت بڑی آزمائش ہے۔ میں نے جلدی سے، میں تنور کے پاس کھڑا تھا جب اس نے مجھے خط دیا، میں نے وہ خط اس سے لے کر پڑھنے کے بعد تنور میں پھینک دیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ یعنی دیکھیں کہ ان کے ایمان کی مضبوطی کیا تھی کہ ادھر اپنے ساتھیوں کا بائیکاٹ ہے اور ادھر دوسرے ملکوں کے بادشاہ وہ ان کو بلا رہے ہیں کہ آؤ تو ہم تمہیں اچھی جگہ دیتے ہیں، لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دین پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قائم رکھا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں قرآن کی آیتیں اتار دیں گے جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی، بلکہ یہ امید تھی کہ اللہ ہماری سچائی کو ضرور قبول کریں گے اور کبھی نہ کبھی ہماری توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر ہوا اس طرح سے کہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پر ہی تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے اور آپ بہت خوش تھے۔ آپ نے صحابہ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول کی ہے اور آیات نازل کی ہیں، اور آپ نے یہ آیتیں پڑھیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے تمام ساتھی اس قدر خوش تھے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہمارے تک سب سے پہلے کیسے پہنچے۔ تو کہتے ہیں کہ جن کے پاس سواریاں تھیں وہ سواریوں پر چڑھ دوڑے، کوئی گھوڑے پر، کوئی اونٹ پر، کہ ہم سب سے پہلے جا کر ان تینوں کو مبارک دیں۔ لیکن ایک شخص جس کے پاس سواری نہیں تھی، اس کے عقل نے کیا عجیب کام کیا کہ اس نے سوچا کہ آواز تو سب سے پہلے پہنچنے والی ہے،
اس نے مسجد کے قریب ہی کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر بہت اونچی آواز سے آواز دی کہ اے کعب بن مالک، اے ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بریت نازل کر دی ہے اور تمہاری توبہ قبول فرمائی ہے اور وہی آ گئی ہے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حقیقتاً آواز ہم تک پہلے پہنچ گئی، پھر اتنی دیر میں لوگ اپنی سواریوں پر بھی آتے گئے، کوئی دوڑتا آ رہا ہے، کوئی سواری پر آ رہا ہے، یعنی اس قدر لوگ پریشان تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی اطاعت میں مکمل بائیکاٹ تھا۔ کہتے ہیں کہ جب سب سے پہلے شخص نے میرے تک پہنچ کر مجھے یہ بشارت سنائی تو میں نے اس کو خوشخبری کے لیے، مبارک کے لیے اپنا لباس تحفتاً دے دیا، اور اس دن میرے پاس یہی لباس تھا، کیونکہ ان تینوں کی حالت یہ تھی کہ اپنے یہ غم میں اس طرح ہلکان ہوتے جا رہے تھے کہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے اپنا مال، اپنی چیزیں پکڑ پکڑ کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے چلے جا رہے تھے۔ تو اس لیے ان کے پاس اس دن وہی لباس تھا جو انہوں نے پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے خود ادھار لباس لیا اور پھر وہ پہنا اور جلدی سے مسجد میں آئے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما رہا تھا، چمک رہا تھا۔ آپ ان کے ساتھ ملے اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ توبہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ نے یہ آیت پڑھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات سننے کے بعد سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں نے جس طرح اس موقع پر آپ کے ساتھ سچ بولا ہے، میں اپنی پوری زندگی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ پھر جب انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، اس وقت یہ کافی عمر کے ہو چکے تھے، ان کی نظر بھی ضائع ہو چکی تھی، اپنے بیٹے کے سہارے مسجد میں آتے تھے اور کہنے لگے کہ الحمدللہ، اب تک میں اس وعدے پر قائم ہوں اور میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آئیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو جھوٹ سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سیدنا کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میری اس توبہ کی مبارک یہ ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا ہی ان کے جذبات تھے! اللہ تعالیٰ ان کی اسی وجہ سے قدر فرماتے تھے کہ اللہ ان کے جذبات کی حقیقت کو دیکھ رہے تھے کہ یہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیا ہو گیا تھا اگر ایک دفعہ میں پیچھے رہ گیا، کیا ہو گیا تھا اگر میں ایک دفعہ نہیں گیا تھا تو مجھے اتنی سخت سزا کیوں دی گئی؟ نہیں، بلکہ اپنی کمزوری پر شرمندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے نازل ہونے پر اس قدر خوش ہیں کہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کچھ اپنے لیے بھی روک رکھو۔ پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات پر عمل کیا۔ تو یہ تھا وہ واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنین میں سے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جو پیچھے رہنے والے صحابہ تھے ان میں سے اور باقی جو جانے والے تھے ان سب میں سے یہ بلند ترین درجے کے صحابی تھے جن کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے توبہ قبول فرمائی اور فرمایا کہ ان اللہ هو التواب الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کا حقدار بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔